آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خدا کے کلام کی باتیں نصرت جون کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ خدا کے کلام کی باتیں زیادہ بہن بھائیوں تک جا سکیں۔ اگر آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے تو اس کے بدلے میں خداوند آپ کو بے شمار برکات سے مالا مال کرے گا۔ تو آئیے آج کلام مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں کہ جب ہم یسوع میں قائم رہتے ہیں تو اس کا ہمیں اجر کیا ملتا ہے۔ تو آئیے کلام مقدس میں سے پڑھتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا 15 باب پہلی آیت اور 5 تا 6 آیات تک۔ حقیقی طاق میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ طاق میں ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جائے گا اور سوکھ جائے گا، اور لوگ انہیں بٹوریں گے اور آگ میں جھونک دیں گے اور وہ جل جائیں گے۔ آج کا کلام ہمیشہ کی طرح بہت اچھا، خوبصورت اور ہم سب کے لیے بہت اہم۔ آج کا کلام ہمیں ایک خاص بات سکھا رہا ہے کہ اگر ہم یسوع میں قائم رہیں گے تو بہت سا پھل لائیں گے، اس آگ میں جلنے سے بچ جائیں گے، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے جو کبھی بجھتی نہیں ہے۔ پہلی آیت میں لکھا ہے کہ حقیقی طاق میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، یعنی یسوع مسیح طاق ہے اور جو خدا باپ ہے وہ ہمارا باغبان ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، وہ مالک اور خالق ہے، یعنی کہ باغ کا مالک ہے، باغبان ہے، جس نے باغ لگایا ہے۔ اب خدا یسوع مسیح یہاں پر فرما رہے ہیں کہ میں طاق ہوں، یعنی کہ میں انگور کا وہ جو درخت میں ہوں، وہ بیل میں ہوں، اور تم سب جو ہو اس کی ڈالیاں ہو۔ ہم سب جو ہیں ڈالیاں ہیں، اور جو ڈالی پھل نہیں لاتی ہے وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے۔ اب کون سی ڈالی پھل نہیں لاتی ہے؟ آج کے کلام میں صاف لکھا ہے کہ جو ڈالی درخت کے ساتھ قائم رہتی ہے، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے، اور جو قائم نہیں رہتی ہے وہ ڈالی سے کاٹ دی جاتی ہے، اور جب کاٹ دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سوکھ جاتی ہے، اور لوگ اسے جمع کریں گے، لوگ اسے بٹوریں گے اور جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ اس کو اس آگ میں ڈال دیں گے اور وہ جل جائیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس آگ میں ڈال دیے جائیں؟ یا میں ایسا چاہتی ہوں؟ نہیں، میں اور آپ کبھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ ہم سب جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں اور ہماری زندگیاں بے پھل رہ جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھل لائیں
आपने कभी अंगूर के गुच्छे को गौर से देखा होगा कि किस कदर उसके साथ अंगूर लगे होते हैं और वो डाली जो होती है वो उस वजन से झुक जाती है। ये हमारे लिए एक मिसाल है कि हमारी जिंदगी भी ऐसे ही फलदार होनी चाहिए। अब वो फल क्या है? हमारे अंदर हलीमी, फरोती, प्यार, मोहब्बत, खुशी, बर्दाश्त। कलाम मुकद्दस में लिखा है हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। तो अगर हमारी जिंदगी के फल अच्छे होंगे तो इसका मतलब है कि यीशु हम में बसा हुआ है, हम उसकी डालियां हैं, हम उस दरख्त, उस ताक के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हमारे अंदर ये सारी चीज़ें नहीं हैं, हमारे अंदर कोई खुशी, कोई इत्मीनान, कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कोई हलीमी, बर्दाश्त, माफ़ी, ये सब नहीं है, तो फिर हम फलदार नहीं हैं, हम उस ताक के साथ कायम नहीं हैं, हम वो डाली हैं जो सूख जाती हैं और ताक से अलग कर दी जाती हैं और आग में डाली जाती हैं। खुदावन हम सबको ये फसल बख्शे कि हम यीशु की बातें सुने और यीशु के साथ पेवस्ता रहें, उस ताक में पेवस्ता रहें, उस डाली, वो वाली डाली बने जो फलदार हो और फल से ऐसे झुक जाए, ताकि हम सब हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकें, ना कि ताक से जुदा होकर उस आग में डाल दिए जाए। तो खुदावंद हमें हमेशा इस ताक के दरख्त के साथ, इस ताक के साथ जुड़े रहने का फसल दें और हमारी जिंदगियों को फलदार बनाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खुदा के कलाम की इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसके बदले में खुदावंद आपको बेशुमार बरकत से नवाजे। खुदावंद में हमेशा खुश रहें।